أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ۔ تو پھر آپ کا آج کا وظیفہ کیا رہا؟ اس پہ غور کیا وَلَا تَكِلْنِي إِلَىٰ نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، کہ اے اللہ مجھے میرے نفس کے حوالے ایک لمحے کے لیے بھی، طرفۃ عین یعنی آنکھ جھپکنے کی دیر بھی، یعنی ایک لمحے کے لیے بھی نہ کرنا۔ کیوں؟ اس سے کیا ہو جائے گا؟ تھوڑی دیر اللہ کی بات مان لیں، تھوڑی دیر اپنی منمانی کر لیں، کیا خیال ہے؟ جی ہاں، ہو سکتا ہے کہ نفس ہمیں اس وقت کسی ایسے کام کے پیچھے لگا دے کہ جس سے ہمارا باقی بھی کیا کر رہا ہے تباہ ہو جائے، اور یا ایسی بات منہ سے نکلوا دے۔ آپ کو پتہ نہیں کہ زبان سے بعض اوقات ایک کلمہ نکلتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آتا، اور انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ جی اور جی ہاں، اگر کوئی شخص نفس کے حوالے ہو جاتا ہے، یا وہ نفس کی اطاعت کرنے لگتا ہے، یا نفس کی بات ماننے لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم پیچھے کر دیتا ہے، اور ہو سکتا ہے وہی لمحہ اس کے دنیا سے جانے کا ہو، تو کس حال میں جائے گا، خاتمہ کیسا ہوگا۔ اور بات یہ ہے کہ ہم یعنی نفس کے معاملے میں انسان اپنے اوپر بھروسہ نہیں کر سکتا اس پر کہ میں ہمیشہ ٹھیک ہی، یعنی میرے نفس کی ہر خواہش ٹھیک ہوگی یا سوچ ٹھیک ہوگی، یا تو اس کو اللہ کی حفاظت میں دینا پڑتا ہے۔ میں اس پہ سوچ رہی تھی کہ اگر ہم اپنے اوپر بھی کنٹرول نہیں رکھتے اور اپنے بارے میں بھی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہی کے محتاج ہیں، تو پھر باقی چیزوں پہ ہمارا کیا اختیار ہے؟ خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو۔ کس چیز میں؟ ہر چیز میں، ہر ضرورت میں ہم اس کے محتاج ہیں، لیکن خاص طور پر اپنے نفس کے تزکیے کے حوالے سے، اپنی اصلاح کے حوالے سے، اپنے نفس کے خیر کو ابھارنے کے حوالے سے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نفس کے اندر کیا ڈالا ہے؟ خیر بھی ڈالا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، فجور بھی ہے اور تقوی، تقوی سنگولر ہے، فجور پلورل ہے۔ تو پھر ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ کسی بھی لمحے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جو شیطان ہے نا ہمارا دشمن، وہ جو ہم پہ قابو پاتا ہے نا، تو وہ دراصل سب سے پہلے نفس کو فتح کرتا ہے یا نفس پہ قابو پاتا ہے، پھر اس کے ذریعے ہمیں
باقی ہمارے سینسز کو، آنکھ، کان، زبان، ہر چیز کو کنٹرول کر لیتا ہے. تو اس دعا کو نہیں چھوڑنا انشاءاللہ، صبح اور شام کی روٹین میں ضرور ڈال لینا ہے. ٹھیک ہے. جزاک. چلیے، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج کی دعا پڑھیے. اللہم انت السلام. سب پڑھنا چاہتے ہیں؟ چلے سب پڑھ لیں، پھر سنگل اکیلے بھی پڑھ لیتے. پڑھیے. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام. تو ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے خوبصورت ناموں اور صفات کے ساتھ پکارنا چاہیے، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری لا علاج بیماریاں، چاہے وہ نفسانی ہوں، روحانی ہوں، جسمانی ہوں، قلبی ہوں، جذباتی ہوں، اخلاقی ہوں، کوئی بھی ہوں، کسی بھی قسم، کیونکہ بیماریوں کی اقسام ہیں، یہ سب اللہ کے ذکر، اللہ کے خاص ناموں کے ساتھ اس کو پکارنے سے انشاءاللہ درست ہو سکتی ہیں. انسان ان بیماریوں سے شفا یاب ہو سکتا ہے، یہ بیماریاں ختم ہو سکتی ہیں. بیماری کوئی بھی ہو، اس کے لیے اسباب، اس کے علاج کے لیے اسباب ضرور اختیار کرنے چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری جس کا علاج نہ اتارا ہو. لیکن کچھ لوگوں کو معلوم ہوتا اور کچھ کو نہیں معلوم ہوتا. تو جن کو معلوم نہیں ہوتا انہیں کیا کرنا چاہیے؟ معلوم کرنا چاہیے. کس سے معلوم کریں گے؟ جو اہل علم ہیں، جو جانتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جب ہمیں علاج کا طریقہ پتہ چل جائے تو پھر علاج بھی سنجیدگی سے کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن علاج کرواتے ہوئے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ شفا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. انسان صرف کوشش کر سکتا ہے، اسے زائل نہیں کر سکتا، بیماری کو دور نہیں کر سکتا. ہاں، اللہ کا حکم ہو جائے تو وہ بغیر دوا کے بھی، صرف دعا کے ذریعے بھی دور ہو سکتی ہے. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے مریض جن کو ڈاکٹرز نے مایوس کر دیا کہ آپ لا علاج ہیں، آپ مریض کو لے جائیں، بس اس کے مرنے کا انتظار کریں، لیکن وہ دم سے، رقیہ سے، ان چیزوں سے ٹھیک ہو گئے. کیونکہ اللہم انت السلام ومنک السلام منک السلام تبارکت ذی الجلال والاکرام. اے اللہ تو سراپا سلامتی ہے، تو ہی السلام ہے، سلامتی ہے. ومنک السلام، اور سلامتی آتی بھی تیری طرف سے ہے اور تجھ ہی سے سلامتی حاصل ہوتی ہے. تبارکتا، تو بڑی برکتوں والا ہے. ذل جلال والاکرام، اے بزرگی اور عزت والے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اس کے بارے میں حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز سے فارغ ہوتے تو 3 بار استغفار کرتے، یعنی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے، اور اس کے بعد کہتے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ذی الجلال والاکرام. اس میں یا کا بھی لفظ آتا ہے بعض روایات میں، تبارکت یا ذی الجلال والاکرام. ویسے ذل جلال جب آیا تو یا اس کے اندر امپلائڈ ہے. تو السلام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے.
معنی کیا ہے؟ سلامتی والا، یعنی وہ ذات جو عیبوں، نقص اور آفات سے پاک ہے، سلامت ہے، ہر طرح کے شر سے پاک ہے، ہر طرح کے ظلم سے پاک ہے، ہر طرح کی تبدیلی سے پاک ہے، فنا ہونے سے پاک ہے، حادثات سے پاک ہے، کسی کی طرف سے اس پر زیادتی ہونے سے پاک ہے۔ تو جو ذات سراسر سلامتی ہے، یعنی جو خود سلامت ہے، تو پھر ہمیں سلامتی کہاں سے ملے گی؟ اسی کی طرف سے۔ ہم انسانوں کے پاس پناہ ڈھونڈتے ہیں، جبکہ انسان خود بھی پوری طرح مختلف مشکلات سے سلامت نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ سلامتی کا مالک بھی وہی ہے، سلامتی والا بھی وہی ہے، سلامتی کی ابتدا بھی وہیں سے ہوتی ہے اور سلامتی وہیں تک لوٹتی ہے۔ لہذا سلامتی کے لیے، بیماری سے شفا کے لیے، بیماری سے شفا پانا کیا ہے؟ سلامت ہونا، ورنہ کیا ہے؟ انسان کسی بڑی مشکل کا شکار ہو سکتا ہے، یعنی انسان کو ایک بیماری سے دوسری لگ سکتی ہے، موت آ سکتی ہے، اور کئی طرح کی تکلیفیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ جب علاج کرواتے ہیں، سرجری کرواتے ہیں مثلا، تو اس کے بعد کیا ہو جاتا ہے؟ وہ پہلے سے بھی زیادہ کام خراب ہو چکا ہوتا ہے، ان کا چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہتے، یا اپنے کام خود نہیں کر سکتے، یا ان کے جسم کے اندر ایسی تبدیلیاں ہو جاتی ہیں کہ جن کو ڈاکٹرز بھی دوائیوں سے کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اس لیے کسی بھی بیماری میں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے سلامتی مانگنی چاہیے کہ اللہ آپ السلام ہیں، سلامتی آپ کی طرف سے ہی آئے گی، آپ مجھے سلامتی عطا کریں، مجھے سلامت رکھیں، مجھے اس مشکل سے نجات عطا کریں۔ تبارکتا، آپ بہت بلند ہیں اور برکتیں ساری آپ ہی کی ذات سے وابستہ ہیں، یعنی ہر برکت تیری ہی طرف سے آتی ہے۔ ذل جلال والاکرام، اے عزت اور جلال والے۔ جلال کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جلال کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عظمت۔ جل جلالہ، پڑھا ہے کبھی؟ اللہ، اللہ عز و جل، یہ سب ایک ہی چیز ہے، ذل جلال بھی، جل بھی۔ تو جلال کا مطلب ہے عظمت والا، ذل جلال عظمت والا، کیونکہ ہم اردو میں بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں لیکن میننگ پہ غور نہیں کرتے۔ والاکرام، احسان کرنے والا، عزت والا، یعنی تو اپنے نیک بندوں کو، اپنے ان بندوں کو جو تجھے پکارتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ ان کو سلامتی عطا کرتے ہیں، ان کو عافیت عطا کرتے ہیں۔ ہر انسان مشکلات سے بچنا چاہتا ہے، عافیت طلب کرتا ہے۔ ہم سب کی کیا خواہش ہے کہ کیا ہو؟ سلامتی ہو۔ آپ کے دل میں کوئی خوف وغیرہ آتے رہتے ہیں، اس چیز کا کیا ہوگا، یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا، آتے ہیں نا، ہے نا؟ تو ان سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ سلامتی کون دے سکتا ہے؟ امن کون دے سکتا؟ صرف اللہ دے سکتا ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ ڈر ہوتا ہے یہ کہیں یہ پنکھا نہ گر پڑے، کچھ لوگوں کو ڈر ہوتا ہے، یعنی وہ ان کو واقعی فوبیا ہوتا ہے کہ وہ پنکھے کے نیچے بیٹھ نہیں سکتے، سو نہیں سکتے، ایک خوف سا ذہن میں بیٹھا ہوتا ہے۔ کوئی خبر پڑی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ پنکھا گرنے سے اس کی فلاں کی ہڈیاں ٹوٹ گئی، یہ ہو گیا وہ۔ تو ایسا جب کوئی بھی خیال، یہ بھی ایک اس قسم کے خوف بھی ایک بیماری ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب ایسا کوئی خوف آیا آپ کو، رات سے ڈر لگے، جنات سے ڈر لگے، کسی کو جن سے ڈر لگتا ہے؟ زیادہ تو ہاں ہے، کچھ نہ بھی ہے، الحمدللہ۔ یہ ایک خوف بچپن سے ڈال دیا جاتا ہے اصل میں۔ اگر آپ نیچے بیٹھے ہو اور چھت پر کوئی کھٹ پٹ ہوئی ہے تو ایک خیال آئے گا چور کا اور دوسرا آئے گا جن کا۔ یوں لگتا ہے کوئی سیڑھیاں اتر رہا ہے، ہوتا ہے کبھی خیال آتا ہے نا، ایسا ہوتا ہے۔ اور کیسے ہوتا ہے؟ لگتا ہے کہ واش روم کا پانی کوئی کھول گیا، آپ اٹھ کے دیکھتے ہیں کوئی بھی نہیں وہاں،
ہے؟ دروازہ کھلنے بند ہونے کی آواز آتی ہے. جی جی ہاں جی جی ہاں، بعض لوگ پانی سے ڈرتے ہیں، بعض یعنی مختلف طرح کے خوف، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ وہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دی کہ خوف تو ہوں گے. خوف ہر انسان کے اندر ہے، کسی کے اندر کم، کسی کے اندر زیادہ. اب تھوڑا بہت تو ہوتا ہی ہے، لیکن اگر وہ بہت زیادہ ہونے لگ جائے اور ایک بیماری بن جائے، یعنی کوئی انسان خوف کی بیماری کا شکار ہو جائے کہ ابھی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، ابھی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، آسمان گر پڑے گا یا زمین پھٹ پڑے گی یا کوئی زلزلہ آ جائے گا. یہاں اسلام آباد میں تو زلزلے کا بھی بڑا خوف رہتا ہے، اور کچھ لوگ تو باقاعدہ رات کو دوپٹہ وغیرہ پاس رکھ کے سوتے ہیں کہ اللہ نہ کرے زلزلہ آئے اور باہر نکلنا پڑا تو دوپٹہ تو سر پہ اوڑھے. ایون کسی کو دیکھا تھا کرتے ہوئے. اور پھر وہ جو 3 دن گزرے ہیں ان میں بھی بڑا خوف تھا. تو کچھ کو اندھیرے کا خوف ہوتا ہے. میں ان کا ذکر کیوں کر رہی ہوں؟ یہ سب انڈرسٹوڈ نون باتیں ہیں، لیکن میں آپ کو یاد دہانی اس لیے کرا رہی ہوں کہ ایسی سچویشن میں کریں کیا آپ، وہ طریقہ سکھا رہی ہوں کہ اگر ایسی کوئی چیز آپ کے ذہن پہ حاوی ہے تو کس کو پکاریں گے؟ اللہ تعالیٰ کو. یعنی یہ ذہنی بیماریاں ہیں یا روحانی بیماریاں ہیں، تو ایسے میں آپ کیا کریں؟ اللہم انت السلام منک السلام. مقصد کیا ہے؟ اللہ تو سراسر سلامت ہے، تجھے تو کوئی نقصان نہیں دے سکتا، اور تو سلامتی دینے والا بھی ہے. منک السلام. تو آگے کیا ہے؟ تبارک ذل جلال والاکرام. بس اپنی حاجت رکھ دی، اللہ کو بس پکار دی، جیسے انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اب یہاں یہ کون سی دعا ہے؟ دعائے عبادت، یعنی اس طرح آپ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہر نماز کے بعد بھی پڑھتے ہیں تاکہ ہم اس طرح کے خوف سے باہر نکلیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ خاص ہے بس اسی وقت پڑھنا ہے، اگر کسی اور وقت پڑھا تو گناہ ہو جائے گا یا کوئی بدعت ہو جائے گی. ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو ہر حال میں، ہر طریقے سے جو آپ مسنون ہیں پکار سکتے ہیں. تو یہ ایک انسان کے اندر ایک فطری تقاضا ہے کہ اس کو سلامتی پسند ہے، امن چاہیے اس کو. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جو کام امن میں ہو سکتے ہیں وہ فساد کے زمانے میں نہیں ہو سکتے. اور ہر انسان عافیت چاہتا ہے مختلف چیزوں سے بچنے کے لیے. کسی کو اگر آپ دیکھیں اس کو فلو ہوا ہوا یا کوئی کھانسی کھانس رہا ہے تو آپ کو کچھ خیال آتا ہے؟ کیا خیال آتا ہے؟ مجھے بھی نہ ہو جائے کہیں. اچھا، پھر کیا ہوتا ہے؟ ہو جاتی ہے. آپ نے اس عافیت پہ کبھی شکر ادا کیا جو کھانسی سے پہلے کی تھی، جب آپ کو کبھی کھانسی نہیں آتی تھی؟ آپ آرام سے جہاں چاہتے تھے بیٹھ جاتے تھے، جس سے چاہتے تھے ملتے تھے. کبھی ہم نے شکر نہیں ادا کیا ان نعمتوں پر. لیکن جب وہ نعمت جاتی ہے اور پھر دوبارہ ملتی ہے تو پھر ہمارے اندر تھوڑا سا شکر آ بھی جاتا ہے. تو بہرحال ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سلامتی اور عافیت مانگتے رہنا چاہیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یعط بعد الیقین خیرا من العافیہ. کوئی شخص یقین کے بعد عافیت سے بہتر کوئی نعمت نہیں دیا گیا. یقین بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ بہت بڑی نعمت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھی حکم دیا اور اس کے ساتھ ساتھ خود بھی آپ عافیت کی دعا مانگتے تھے. ابن جزری فرماتے ہیں جسے عافیت مل گئی وہ اس چیز کو حاصل کر کے کامیاب ہو گیا جس کی وہ دین اور دنیا میں دل و جان سے چاہت اور تمنا کرتا ہے، اور وہ اس برائی سے بھی محفوظ ہو گیا جس سے دنیا اور آخرت میں ڈرتا ہے. ٹھیک ہے، اور مالک تو وہی ہے نا، اس لیے مانگنا بھی اسی سے ہے. اور انسان کو صرف دنیا کی چیزوں کے بارے میں نہیں ڈرنا چاہیے. اور کس چیز کا ڈر ہونا چاہیے؟ آخرت کا. آخرت شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ موت سے. موت کے وقت سب سے پہلے کیا ہوگا؟ فرشتے نظر آئیں گے. کیسے نظر آئیں گے؟ یا اچھے آئیں گے یا نہیں آئیں گے، دوسرے طرح کے آئیں گے. اس وقت بھی کیا چاہیے؟ عافیت چاہیے، سلامتی چاہیے. تو اس کی بھی فکر کی کریں. قبر میں جانے سے کسی کو ڈر لگتا ہے؟ سوچ کے گھبراہٹ ہوتی ہے، پر جانا تو پڑے گا ہی.
دنیا میں کچھ لوگوں کو دروازہ بند کرنے سے، چھوٹے کمرے سے، واش روم جانے سے گھبراہٹ ہوتی، کچھ لوگ واش روم جا کے دروازہ نہیں بند کرتے، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، خوف ہوتے ہیں ان کے اندر، ٹھیک ہے نا، ان کو ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں اندر مر نہ جاؤں اور پھر دروازہ نہ کوئی کھول سکے تو پھر کیا ہوگا. تو بہرحال انسان ہے، ہم کمزوریاں ہوتی ہیں ہر ایک میں کچھ نہ کچھ. اب ان کے اوپر قابو بھی تو پانا چاہیے نا، یہ نارمل چیزیں ہیں، یہ زندگی کو مشکل کر دیتی ہیں. ایک اللہ کا ذکر ہی ہے، اللہ کی مدد ہی ہے جو آپ کو ان چیزوں سے باہر نکال سکتی ہے. تو دین کے معاملے میں بھی عافیت، آخرت کے معاملے میں بھی عافیت، سلامتی. اللہ اور اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آتا نا، والسلام علیہ، پڑھیے آیت سورۃ مریم کی، والسلام علیہ یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. سلامتی ہو مجھ پر، سلامتی ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور دوبارہ زندہ کر کے. سارا مسئلہ ہی حل، اول سے آخر تک سلامتی سلامتی. کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ کسی کو دے، تو اللہ سے مانگنی چاہیے نا. نماز کے بعد بھی جب سلامتی کی دعا مانگے تو سوچ سمجھ کے مانگ، محسوس کر کے. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. یہ کس نے کہا تھا؟ ذالک عیسی ابن مریم. ٹھیک ہے. اچھا، دین میں سلامتی جو ہے نا، یعنی گمراہی جو ہے یا فساد جو ہے یا راستے سے ہٹ جانا یا بھٹک جانا، یہ بھی انسان کے لیے بڑا نقصان دہ ہے. غلط دوا کا کھا لینا، غلط انجیکشن لگ جانا، غلط علاج ہو جانا، یہ مسائل ہیں یا نہیں شفا کے معاملے میں؟ بیماروں کو ان مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایک دفعہ میں کوئی رپورٹ پڑھ رہی تھی تو اس میں تھا کہ دنیا میں ہارٹ اٹیک سے شاید اتنے لوگ نہیں مرتے جتنے ڈاکٹروں کی غلط تشخیص اور غلط دوائیوں کی وجہ سے مرتے ہیں. آپ اس کو گوگل کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے لوگ ڈاکٹروں کے غلط علاج کی وجہ سے مرتے ہیں اور مصیبت کا شکار ہو جاتے ہیں. وہ لینے گئے تھے شفا اور مل گئی اور بیماری، سلامتی نہ ملی. تو کیا کرنا چاہیے؟ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہیں. نماز تو پڑھیں گے، نماز کے بعد بھی پڑھ لی تو کافی ہے، ورنہ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ذا الجلال والاکرام. اللہ آپ تو بڑے ہی عظیم ہیں، آپ تو ان ڈاکٹروں سے بڑے ہیں، آپ مخلوق کی طرح نہیں ہیں، آپ میرے لیے کافی ہو جائیں، آپ مجھے سلامتی عطا کریں، آپ مجھ پہ کرم فرمائیں، کیونکہ آپ صاحب کرم ہیں. صاحب یعنی آپ سے مجھے خیر اور بھلائی کی توقع ہے. ذل جلال، جلال ہو تو بہت عظیم ہے، والاکرام بڑے ہی بہت کچھ عطا کرنے والے ہیں اور بڑی عزت والے بھی ہیں. لہٰذا میں آپ سے مانگتی ہوں کہ آپ مجھے سلامتی عطا کریں. کوئی بیماری لگ گئی ہے، علاج ہو رہا ہے، تو اس میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. کیا پڑھیں گے؟ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. پھر آپ دیکھیے کہ بعض اوقات آپ دین کا علم حاصل کرنے جاتے ہیں اور ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں جا پھنستے ہیں کہ جو خود بھٹکے ہوئے ہیں. اور آج کل تو آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پہ ہر طرح کی آزادی ہے، جس کا جو جی چاہے جیسے چاہے کرے. تو ان چیزوں سے بھی سلامتی مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمارے دین میں سلامتی عطا کر ہمیں، کہ ہم کہ بدعت میں نہ پڑ جائیں، کسی شرک میں نہ پڑ جائیں، گمراہی میں نہ پڑ جائیں، اصل رستے سے نہ ہٹ جائیں، عقیدے کی خرابی کا شکار نہ ہو جائیں. پھر اسی طرح عمل کی سلامتی بھی مانگیں، اور عمل میں ہر طرح کا عمل آتا ہے. کھانا پینا بھی ایک عمل ہے، سونا بھی ایک عمل ہے، بہت ہماری ساری زندگی کچھ نہ کچھ ہم کر ہی رہے ہوتے ہیں. ایک دانا کا قول ہے، عمل کے لیے سلامتی کی 4 باتیں بہت ضروری ہیں: علم، نیت، صبر اور اخلاص. کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے صحیح علم کا ہونا ضروری ہے. عمل سے پہلے کیا ضروری ہے؟ علم ضروری ہے. پھر صحیح نیت کا ہونا ضروری ہے.
پھر اس کام کے دوران صبر کا ہونا بڑا ضروری ہے تاکہ سکون برقرار رہے، اور پھر اخلاص کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ اخلاص کے ساتھ کیا ہوا عمل کبھی ضائع نہیں جاتا۔ ذوالنورین مصری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، انسان کو کب علم ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں میں شامل ہو چکا ہے؟ ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہم اللہ کے چنے ہوئے بندوں میں سے ہیں یا نہیں؟ آپ کا دل چاہتا ہے کبھی پتا کرنے کو؟ یعنی ہمیں اکثر طلب ہوتی ہے نا، پتہ نہیں یہ سب بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، پتہ نہیں اللہ کی نگاہ میں کہاں ہیں ہم، پتہ نہیں وہ کس بات پہ ناراض، کسی بات پہ اگر ناراض ہو تو کیا بنے گا، اور اگر وہ ہم سے خوش ہے تو پتہ چل جائے تو ہم بھی کتنے خوش ہو جائیں۔ لیکن اس نے نہیں بتایا، کیونکہ بعد وقت خوش ہو کے تو ہم پھسل بھی جاتے ہیں۔ تو انہوں نے 4 باتوں کا ذکر کیا کہ برگزیدہ بندے جو ہوتے ہیں نا، چنے ہوئے اللہ کے، ان کی 4 عادتوں سے ان کی پہچان ہوتی ہے۔ اب اپنے آپ کو آپ دیکھ لیجئے، میں نہیں پرکھ سکتی آپ کو۔ نمبر 1، ترک راحت، آرام طلبی چھوڑ دینا، راحت، کمفرٹ زون سے باہر نکلنا۔ وہ کمفرٹ زون میں نہیں رہتے۔ انسان کے لیے سب سے بری رہنے کی جگہ کمفرٹ زون ہے، کہ انسان اپنے کیے پر کہ اب آرام سے میں یہ کروں اور میں سکون میں آ جاؤں، اور نہیں، آپ کی گروتھ رک جائے گی۔ آپ کو پتہ نا آج کل گرمی بھی ہے، لو بھی ہے، تپش بھی بہت ہے، ہیٹ سٹروک ہو رہا ہے، سب کچھ یہ اس کے ذرا منفی سائڈ ہمیں نظر آتی، لیکن آپ پتہ نہیں کسی باغ میں، کسی پلانٹ کے پاس، کسی درخت کے پاس جاتے ہیں یا نہیں، کتنے ہی پھل پک رہے ہیں۔ آم پسند ہے کسی کو؟ لیکن آم کے پکنے کے لیے، اگنے کے لیے کیا چاہیے؟ گرمی شدید۔ جن علاقوں میں شدید گرمی ہے وہاں بہترین آم اگتے ہیں، ملتان جیسے۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ آپ کہیں کہ میں ملتان تو نہیں رہنا چاہتی لیکن آم کھانا چاہتے ہیں، چلے منگوا لیتے ہیں، لیکن منگوا کے نہ وہ ذائقہ ہوتا ہے اس طرح کا، اور نہ ہی وہ مزہ ہوتا ہے۔ پہلی چیز برگزیدہ بندوں کی کیا ہے؟ ترک راحت، یعنی اپنے آپ کو مشقتوں میں ڈالنا، چیلنجز کو قبول کرنا، محنت کرنا۔ یہ نہیں کہ ادھر سے سو کے اٹھے تو پھر جا کے سو گئے، تو پھر ادھر سے لیٹ گئے تو ادھر بیٹھ گئے، تو ادھر کچھ کرنا ہے زندگی میں۔ دوسری چیز، سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا دینے کا جذبہ، سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا دینے کا جذبہ۔ کوئی چیز بھی اللہ سے بچا کے نہیں رکھنی۔ اللہ نے مال مانگا، اچھا اللہ تعالیٰ حاضر ہے، جان مانگی اللہ حاضر ہے، جو چیز مانگی، اولاد مانگی اللہ حاضر ہے، سب کچھ حاضر ہے۔ اللہ آپ نے ہی تو دیا، آپ لے لیا آپ نے، کوئی بات نہیں۔ سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا دینے کا جذبہ، ٹھیک ہے۔ اور کیا پہچان ہوگی؟ ایک اور پہچان، مرتبہ اور منصب، عہدہ، منصب ہوتا ہے عہدہ، اس کے زوال پر عدم افسوس۔ یعنی اگر کوئی عہدہ چلا گیا ہے یا کوئی عہدہ چھوڑنا پڑ گیا ہے یا چھوڑ دیا ہے تو اس کے جانے پر کوئی افسوس نہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی عزت عہدے کی وجہ سے ہوگی، لہٰذا وہ اسی کو بچانے کی فکر میں ہوتے ہیں اور اس کے لیے غلط طریقے اختیار کرتے ہیں۔ اس کے لیے میرا خیال ہے مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں، آپ جس ماحول، جس ملک میں پلے ہیں نا، ان باتوں کا آپ کو میرے سے زیادہ پتہ ہے۔ کس قدر دوڑ لگی ہوئی ہے عہدوں کو حاصل کرنے کی۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ عہدہ ہوگا یا کوئی منصب ہوگا تو لوگ ہماری عزت کریں گے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا ایسی عزت اصل عزت نہیں ہوتی، وہ لوگ اپنے فائدوں کے لیے، اپنے مطلب کے لیے آپ کی عزت کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا وہ آپ کے مخلص دوست ہیں جو صرف عہدے کی وجہ سے آپ سے محبت کرتے ہوں؟
دوستوں کو پہچانیے، مخلص لوگوں کو پہچانیے. مخلص لوگ جو آپ سے محبت کرتے ہیں وہ نہ کسی عہدے کے آنے پر زیادہ کریں گے اور نہ کسی عہدے کے جانے پر کم کریں گے، وہ آپ کے ساتھ ہی رہیں گے. لیکن جو لوگ صرف عہدے کی بنا پہ کرتے ہیں نا، تو جتنے دن آپ کی وہ نمبر پلیٹ لگی ہوئی ہے نا عہدے والی، وہ سلوٹ کریں گے، اور جس دن وہ اتر گئی تو کیا ہوگا؟ سب کچھ کیا. اچھا، کچھ لوگ باقاعدہ اس بات پہ پریشان ہوتے ہیں کہ ریٹائرمنٹ ہوگی تو کیا کریں گے، فیس نہیں کر سکتے لوگوں کو. تو اللہ آپ کو کہیں بھی پہنچائے، کسی بھی عہدے پر، آپ کو یا آپ کے ہسبینڈ کو یا باپ کو یا کسی کو بھی. مثلا آپ کے والد کسی بہت اونچی پوسٹ پہ تھے، اچانک کوئی بیماری آ گئی، سب چھوڑنا پڑا، تو اب کیا ہے؟ اللہ رازق ہے، اللہ مالک ہے، کچھ نہیں ہوتا. پھر کیا ہوا؟ ہم تو پہلے بھی بہت، اس عہدے سے پہلے بھی بہت کر رہے تھے، اس کے بعد بھی کرتے رہیں گے. ہم وہی ہیں جو ہم کرتے ہیں. اور چوتھی چیز مزے کی چیز ہے، کیا ہو سکتی ہے بھلا؟ تعریف اور تنقید کو برابر سمجھنا، فیڈ بیک کو مائنڈ نہ کرنا، تعریف اور مذمت کو برابر سمجھنا. نہ وہ تعریف پہ بہت پھولتے ہیں اور نہ ہی مذمت کو برا سمجھتے ہیں کہ کسی نے کچھ کہہ دیا تو دل چھوٹا کر بیٹھے، رونے دھونے لگ گئے، ہائے کیا ہو گیا، میری بات نہیں سنی گئی، میری بات نہیں مانی گئی، مجھ پہ باتیں کرتے ہیں، لوگوں کی باتیں، لوگوں کی باتیں. اللہ کا چنا ہوا بندہ بننا ہے تو کیا کرنا ہے؟ کسی کی باتوں کی پرواہ نہیں کرنی. اور اگر کوئی کہے کیا کر رہی ہو تم، کب تک الہدا میں رہنا ہے، بس یہی پڑھتی رہو گی، کچھ نہیں کرنا، اور یونیورسٹی نہیں جانا، ڈاکٹر نہیں بننا، وہ ہزاروں بن رہے ہیں، اگر میں نے دین کی عالمہ بننا ہے تو کوئی نقصان؟ آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ ملک میں ڈاکٹروں کی کمی ہے، بلکہ کیا ہے؟ زیادتی ہے، اسی لیے باہر چلے جاتے ہیں. خیر وہ تو ایک جوک ہے. اللہ نے جہاں جس کا رزق لکھا ہے اللہ سب کو نصیب کرے، جہاں لکھا ہے وہاں جانا ہی ہے. لیکن ہمارے یہاں نا ایک بھیڑ چال بہت ہے، وہ کرو جو لوگ کریں، بھئی کیوں؟ اور اپنے آپ کو اوکھے سوکھے وہاں تک پہنچانے کی کوشش کرتے. ریلیکس، اپنی پوٹینشل کو سمجھیں. آپ کو کیا کر کے واقعی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کچھ کر رہے ہیں، آپ کسی کی زندگی میں کوئی ویلیو ایڈ کر رہے ہیں، آپ کسی کے کچھ کام آ رہے ہیں، آپ سکون کی نیند سو سکتے ہیں، آپ کے دل میں اطمینان اور خوشی ہے. آپ کو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے دو لوگ گزرے. ایک گزرا تو آپ نے پوچھا اس کے بارے میں کیا کہتے، تو لوگوں نے کہا کہ یہ کہیں رشتہ ڈالے تو اس کو دے دیا جائے گا، یہ کہیں کوئی بات کرے تو اس کی سنی جائے گی، یعنی سب لوگ اس کی بڑی ویلیو کرتے ہیں. اس کے بعد ایک غریب سا شخص گزرا جس کی کوئی امپورٹنس نہیں تھی اور لوگ اس کو کوئی اہمیت نہیں دے. تو انہوں نے کہا کہ اس کی تو کوئی ویلیو نہیں، اور میں یہ اللہ کے نزدیک اس کی ایسی قدر ہے کہ اگر یہ اللہ پہ قسم ڈال دے تو اللہ اس کی قسم پوری کر دے. ایسے لوگ جو دروازوں سے دھتکار دیے جاتے ہیں اپنی کسی بھی کمزوری کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، یا سادگی کی وجہ سے، یا بہت چالاک نہ ہونے کی وجہ سے، لیکن اللہ کے یہاں ان کی بڑی قدر و منزلت ہے اور وہ برگزیدہ ہے. اچھا، آپ کو یہ بات یاد رہے گی؟ جو 4 باتیں میں نے کہی ان کے لیے کچھ سٹرگل کریں گے. دیکھیں اپنا محاسبہ خود کرنا ہے، کسی کو نہیں پوچھنا آپ کیا سمجھتی ہیں میرے اندر یہ 4 چیزیں ہیں، ذرا آپ مجھے پرکھ کے بتا دیں. نہیں، اپنا حساب خود لیتے رہیں کہ میں اپنا آرام چھوڑ سکتی ہوں، اپنا آرام قربان کر سکتی ہوں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی کام کرنا ہوتا ہے، نماز ہی پڑھنی ہوتی ہے، اٹھا ہی نہیں جاتا، لیکن آپ پھر بھی اٹھتے ہیں. آپ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں. آپ نے اپنے لیے کچھ پیسے جمع کیے تھے کہ فلاں کام کروں گی، آ گیا کوئی ایسا شخص جس کو فیس چاہیے یا دوائی چاہیے، اب آپ سوچتے ہیں کیا کروں، کشمکش. پھر آپ ہمت کرتے ہیں، جرت، کوئی بات نہیں، نکالو، دو، اللہ کے پاس جمع کراؤ، مل جائے گا، کہیں نہیں جاتا، تمہارے پاس ہی رہے گا، دے کے تو دیکھو.
اللہ تعالیٰ کو دو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضائع کر دے گا؟ نہیں کرے گا. یہاں بھی کئی گنا واپس آئے گا، آگے تو پھر خیر ہے ہی کہ کھجور کا ٹکڑا بھی احد پہاڑ جتنا ملے گا. اور پھر عہدوں سے دلچسپی نہیں. عہدہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے، وہ کوئی خوشی کی چیز نہیں ہوتی. وہ ایک وبال ہوتا ہے جو انسان پہ پڑ جاتا ہے، وہ ایک پہاڑ ہوتا ہے جو سر کے اوپر آ جاتا ہے. اپنے اسلاف کو دیکھیں، حضرت ابو بکر کو دیکھیں، حضرت عمر کو دیکھیں، حضرت ان باقی جو ائمہ راشدین ہیں ان کو دیکھیں، خلفائے راشدین جو اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کو دیکھیں، انہوں نے کوئی عہدہ قبول کر کے پارٹی کی تھی؟ کوئی تحفوں کا لین دین کیا تھا؟ کوئی مبارکیں دی تھی ایک دوسرے کو؟ نہیں. اس میں تو دوسرا قابل رحم ہوتا ہے. سب سے بڑا تحفہ آپ اس کو دعا کا دے سکتے ہیں کہ جو ذمہ داری اللہ نے اس پہ ڈالی اللہ اسے پورا کرنے کی توفیق دے. یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہوتی. اور نہ ہی کبھی عہدوں کے ذریعے عزت پانے کی کوشش کریں. یہ انتہائی خطرناک راستہ ہے، کیونکہ اگر کریں گے لوگ تو آپ پھولے نہیں سمائیں گے، آپ پہ سے باہر ہو جائیں گے. نہیں کریں گے تو آپ کچھ کر نہیں سکیں گے کہ لوگ تو مجھے پوچھتے ہی نہیں، وہ تو میری قدر ہی نہیں کرتے، انہوں نے تو مجھے کبھی تعریف ہی نہیں کی، مجھے کوئی سرٹیفکیٹ وغیرہ بھی نہیں دیا، اور مجھے کوئی انعام بھی نہیں دیا، مجھے سلام بھی نہیں کرتے. یہ کیسے لوگ ہیں؟ ان کو نہیں پتا کہ میں کہاں پہنچ گیا ہوں. سب شیطانی باتیں. اللہ کے چنے ہوئے بندے ایسے نہیں کرتے. اور پھر آپ کو اپنے کام کی ویلیو پتہ ہونی چاہیے. آپ ٹھیک کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، آپ کا ضمیر کیا کہتا ہے. پرواہ نہ کرے، کوئی تعریف کرتا ہے، کوئی تنقید کرتا ہے. یہ 4 سبق آپ نے یاد رکھنے اگر اللہ کے چنے ہوئے بندوں میں شامل ہونا ہے. ٹھیک ہے؟ اگر شوق ہے تو بھائی، نہیں شوق تو کوئی بات نہیں، آپ پہ بوجھ نہیں ڈالتی. معصوم بچیاں ہیں ایسے ہی، اتنے بڑے بڑے پہاڑ اٹھوائیں ان کو. لیکن نیت تو رکھے نا، اللہ کا پسندیدہ بننا ہے، اللہ کا پسندیدہ بننا ہے. کیونکہ وہ عزتوں کا مالک ہے نا. جو عزت اس کے پاس ہے نا، وہ کوئی بھی نہیں دے سکتا آپ کو. اور اگر وہ کسی کو ذلیل کرے تو کوئی عزت پا بھی نہیں سکتا. تو بہرحال خلاصہ یہ کہ دوسروں کے لیے اپنا آرام قربان کریں، اللہ کی عبادت کے لیے اور دوسروں کی خدمت کے لیے. تھوڑا ہونے کے باوجود بھی دینے والوں میں سے ہوں. منصب کو امانت سمجھیں. اگر وہ واپس چلا جائے تو کسی قسم کا رنج نہ ہو، بلکہ سکون میں آ جائے. اور آپ کا کام لوگوں کی تعریف کا پابند نہ ہو. تعریف کا انجیکشن لگے گا تو چلوں گی، ورنہ بیٹھ جاؤں گی. یہ نہیں کرنا، اس سے اوپر اٹھ جائیں. اس کے برعکس جتنی بھی یہ چیزیں ہیں نا، اس سے جو برعکس ہیں، آرام طلبی، بخل، منصب کی چاہت اور تعریف کی چاہت، یہ سب بیماریاں ہیں. ٹھیک ہے؟ یہ کیا ہیں؟ نفس کی بیماریاں. لہٰذا دعا کرنی ہے ان بیماریوں سے چھٹکارے کے لیے بھی. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ذی الجلال والاکرام. تو پتہ چل گیا کہاں کہاں یہ دعا پڑھنی ہے. آپ سوچ رہے ہوں کہ شاید میں سر درد کا کوئی علاج بتا رہی ہوں. یہ جو نفس کی بیماری ہے نا، وہ سر درد سے بھی بری بیماری ہے. ٹھیک ہے؟ سمجھ آئی؟ کہ جس کو نہیں آئی وہ ہاتھ کھڑا کرے. چل شکر ہے سب کو آتا. اگلی دعا پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک، ایسے کوئی بات کرنا چاہے تو موسٹ ویلکم. نیکسٹ کے سے پہلے جی حضرہ بات کیجیے. جی استاذہ، جو پہلی بات ترک کی راحت کی ہے نا، اس میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اخشوشنو فإن النعم لا تدوم، سخت جان بنو کیونکہ نعمتیں ہمیشہ باقی نہیں رہتی. اور یہ چیزیں جو ہیں ہونے کے باوجود انسان کو اس کا عادی نہیں ہونا چاہیے، نعمتوں کا اور لگزوریس لائف سٹائل کا. ایک اور بات میں یہ کرنا چاہتی ہوں کہ ابھی جیسے آپ سلامتی کی بات کر رہی تھی نا، تو اس میں یہ تھا کہ ہر چیز سے سلامتی ہمیں چاہیے. اور کبھی کبھی آپ وہی چیزیں سنتے رہتے ہیں لیکن آپ کا دماغ ایسا معاف ہو جاتا ہے، آپ کو سمجھ نہیں آتی کیا ہو رہا ہے نا.
پرسوں یہ ہوا میرے ساتھ کوئی اسکیم کال آئی اور انہوں نے کہا کہ جی آپ کا فون جو ہے نا وہ پی ٹی اپروو نہیں ہے تو آپ اس کو فوری کریں ورنہ 2 گھنٹے میں آپ کا فون بند ہو جائے گا. میرے ذہن میں یہ تھا کہ اچھا میں کہاں آفیسز کے چکر لگاؤں گی تو چلے میں نے کہا کہ نہیں 2 گھنٹے میں تو میں نہیں کر سکتی. تو آپ کہتے ہیں چلیں آپ کو ڈیجیٹلی کرا دیتے ہیں. تو خیر اس نے وہ بالکل حالانکہ یہ باتیں سنتے رہتے ہیں کہ ایسے اسکیمس کال ہوتی ہیں. اس نے کہا کہ نہیں آپ کال پہ رہیے گا تو میں نادرا سے کنیکٹ کرتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا وہ کر دوں گا. خیر وہ تقریباً 10 منٹ جو ہے نا وہ کال پہ رہتی دیر میری نماز کا ٹائم ہو گیا تو میں اس کی کال اسی طرح ہولڈ کر کے نماز پڑھنے چلی گئی. اس دوران اس نے وہ میرا واٹس ایپ ہیک کر لیا اور اس کے بعد بہت سارے لوگوں کو میری طرف سے میسیجز گئے اور سلام کیا تھا اے او اے اور اس کے بعد کیا حال ہے اور اس طرح. اور میری ایک ساتھی نے 3 منٹ کے اندر اندر اس کو پیسے بھیج دیے, 35,000 اس کو بھیج دیا. ایک دوسری ساتھی ہیں انہوں نے جو ہے کیش تھا ان کے پاس, ان کا اچھا فوراً کسی کو آ کے جاؤ یہ باجی کو دے آؤ پیسے. تو پھر اس نے کہا کیسے بھیجوں, اس نے کہا نہیں مجھے اکاؤنٹ میں بھیجنا. تو پھر انہوں نے بھیجا کہ اچھا آپ تو ادھر ہی ہیں میں اکاؤنٹ میں کیوں بھیجوں. تو اس وقت انسان کا ذہن, اور جنہوں نے پیسے فوراً بھیج بھی دیے انہوں نے بھی ری کنفرم نہیں کیا کہ بھائی آپ ہی ہیں یا کال کر لیتا ہے میں کیمپس کے اندر ہوں. تو اس طرح کی چیزیں ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور آپ کے نام پہ دوسرے بندے کا بھی موقف ہو گیا ذہن کہ اس نے بھی نہیں دیکھا کہ اچھا میں کیوں اتنا جلدی ارجنٹلی ایک دم اس کو بھیج رہی ہوں اور وہی ڈفرینٹ اکاؤنٹ پہ. تو یہ چیزیں بھی سلامتی سے متعلق ہیں کہ ہمیں سلامتی کی دعا کرنی چاہیے بہت مائنڈ فل ہو کے کہ اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں سے سلامت رکھے. پیاری استاذہ بھی جیسے آپ نے فرمایا کہ منصب کی عہدوں کی خواہش انسان کو بالکل نہیں رکھنی چاہیے, تو اس میں استاذہ دیکھیں 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں پیراشوٹرز, ایک ہوتے ہیں گراس روٹرز. جو پیراشوٹرز ہوتے ہیں ان کو ہر وقت کوئی نہ کوئی ایک انجیکشن چاہیے ہوتا ہے, ایک ڈوز چاہیے ہوتی ہے تعریف کی, اور وہ چاہتے ہیں کہ تعریف ہوگی, ہمارے کام کو اپریشیٹ کیا جائے گا, ہماری کوئی ایک سے ہوگی تو ہم کام کریں گے, نہیں ہوگی ذرا سی کسی نے تنقید کی, ذرا سا کسی نے کچھ کہہ دیا, سارے کام کاج چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. اور دوسرے جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں گراس روٹرز, وہ بنیادوں میں رہ کے کام کرنا پسند کرتے ہیں. استاذہ جب ہم ہاسٹل میں تھے تو آپ ہمیں ہمیشہ جب شام کو تربیہ سیشن لیتی تھی تو آپ ہمیشہ یہ بات کہتی تھی کہ جو عمارت ہوتی ہے نا اس کی بنیادیں بنیں. ظاہری اینٹ تو ہر ایک کو بہت اچھی لگتی ہے, چمکتا ہوا بلڈنگ چمکتی ہوئی بہت اچھی لگتی ہے, لیکن جو بنیادوں میں رہ کے کام کرتے ہیں جو کسی کو نظر بھی نہیں آتے, لیکن ان کا کام اور ان کی اخلاق اور ان کی ایفرٹس جو ہے رہتی دنیا تک لوگ یاد رکھتے ہیں الحمدللہ. اور لوگ یاد نہ بھی رکھیں تو اللہ کے پاس سب اللہ کے لکھا پاس ہوا ہوتا ہے. جی دیدی ان کو جی استاذہ, اللہم انت السلام, سلامتی اللہ کا نام السلام, سلامتی اس کی طرف سے. یہی صفت بندوں کو بھی اپنانی چاہیے کہ ہم دوسروں کے لیے سراپا سلامتی بنیں. جس طرح عذرا بچی نے بات کی, ہم اس سلامتی کو مانگتے تو ہیں لیکن پریکٹیکل میں نہیں ہے. دن میں کتنے دفعہ ہم دوسرے پر سلام بھیجتے ہیں, السلام علیکم السلام علیکم. وہ بھی یہی ہے من کا سلام, کہ یہ سلامتی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ تم میری طرف سے پرامن ہو. لیکن ہم اس چیز سے نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے, ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے در پہ, ایک دوسرے کو چیٹ کرنے کے در پہ, تو بیوقوف بنانے کے. اس کے لیے ایک اور دعا بھی بہت اچھی ہے اور بہت فائدہ ہوتا ہے اس کا. اللہم ارنی حقیقت الاشیاء کما ہی, اللہ مجھے لوگوں کے ریئل فیس دکھا. کیونکہ کچھ لوگ سامنے آپ کی بہت خوش آمد کرتے ہیں, پیچھے سے جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں, آپ کو سمجھ نہیں آتی یہ کیا ہو رہا ہے, لیکن اللہ آپ کی مدد کرتا ہے اور آپ کو سب سمجھ آنے لگتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ آپ تغافل سے کام لیں. میں نے ایک خطبہ سنا تھا عید کے موقع پر تغافل کے بارے میں, پہلی دفعہ میں نے یہ کانسیپٹ وہاں یعنی اس خطبے کے اندر سارا, یعنی عید کے دن انہوں نے اتنی خوبصورت بات کی کہ سب سے ملیں, غلطیوں کو معاف کریں, پتہ بھی ہے تو تغافل برتیں, اپنی زندگی آسان کریں. تجاہل عارفانہ جس کو کہتے ہیں, یعنی پتہ ہے آپ کو لیکن آپ جاہل نظر آتے ہیں, ہوتے نہیں ہیں. تو اس کے بغیر کام نہیں چلتا. اگر آپ ہر وقت دوسروں کو چونٹیاں کاٹتے رہیں گے, یہ دیکھو تمہاری یہ غلطی ہے, تمہاری یہ غلطی ہے, تمہاری یہ کوتاہی ہے, کیا ہوگا؟ کچھ دراصل وہ اپنے آپ ہی کو تکلیف دیں گے آپ. جی, ترک راحت پہ میں بات کرنا چاہوں گی
کہ ماشاءاللہ مجھے بڑا پیار آتا ہے کہ وہ بچیاں جو صبح کی اٹھی ہوتی ہیں، بعض تہجد کی اٹھی ہوئی ہوتی ہیں، اور 5 دن لگاتار میرے ساتھ وہ مختلف اسکولس میں جاتی ہیں، اور ہم 2:45 بجے نکل جاتے ہیں، بس وہ کھانا کھاتی ہیں، 10-15 منٹ انہیں ملتے ہیں اور ہم نکل جاتے ہیں، اور وہ وہاں جا کے ماشاءاللہ تقریباً 100 بچے ہوتے ہیں ایک جگہ پر. ان میں بڑی لڑکیاں بھی ہیں جن کو ہم ورڈ ٹو ورڈ میننگ کرا رہے ہیں، اور باقی قرآن ناظرہ پڑھنے والے بچے، اور یہ وہاں جا کے اتنی محبت سے ان کو پڑھا رہی ہوتی ہیں. تقریباً 1.5 گھنٹہ ہمارا لگ جاتا ہے، 1.5 گھنٹہ، اور ہم پھر واپس یہاں پہ پہنچتے ہیں اور فوراً یہ آ کے ان کی نماز پڑھتی ہیں اور اپنی کلاسز شروع ہو جاتی ہیں. تو الحمدللہ یہ بہت بڑا ایک جذبہ اوور دا ہے. ایئرز میں نے دیکھا کہ جو بچیاں کورس کے دوران کام شروع کر دیتی ہیں اور تکلیف اٹھا کے کچھ نہ کچھ کر رہی ہوتی ہیں، آگے جا کے ان کے کام میں بڑی برکت ہوتی، بہت کچھ کر لیتے ہیں. جو لوگ بچپن سے محنت کے عادی نہیں ہوتے نا، اور شروع سے کام کے عادی نہیں ہوتے، وہ بڑے ہو کے بڑی مشکل پڑتی ہے ان کو پھر کام کرنے میں. ابھی جو انہوں نے بات کی نا ہیک کرنے کی، تو جس پر انفارمیشن میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں کہ کچھ عرصہ پہلے مجھے ایک میسج آیا یاسمین خاکوانی کے نمبر سے کہ مجھے پیسے چاہیے، میری امی بڑی بیمار ہے، وہ ہاسپٹل میں. تو میں ویسے بھی الہدا کا نام سن کے بڑی جذباتی ہو جاتی ہوں، کوئی ویریفیکیشن نہیں کی، کچھ نہیں کی، اور میں نے ایک دم سے پاکستان فونے شروع کر دیں کہ پیسے پہنچاؤ اس نمبر پہ ڈالو. اور جس نے مجھے میسج بھیجا اس نے کہا تھا 25,000. میرے دماغ میں سوچا نہیں 25 لاکھ ہی ہوگا، 25,000 تو ان کو نہیں چاہیے نا. اور میں نے بغیر سوچے سمجھے وہ 2-3 لوگوں کو فون کی کہ فوراً پیسے ڈالیں فوراً. تو وہ 2-3 لوگوں نے کسی نے 5 لاکھ ایسے ڈال دیے. تو اسی وقت تقریباً 15 لاکھ روپے انہیں ڈال دیے. تو اسی وقت ندا میری نیس ادھر اس وقت کورس کر رہی تھی، تو اس نے کہا کہ بی کیئرفل، یاسمین خاکوانی کا نمبر ہیک ہو گیا. تو میں نے اسی وقت CIA میں میرا بھانجا، میں نے اس کو فون کیا کہ ایسے میرے ساتھ ہو گیا. انہوں نے پیسے تو روک لیے، اس کے نہیں ہوا. اس کے بعد وہ بندے مجھے فون کر رہے تھے کہ نہیں. لیکن میں یہ کہوں کہ جذبات میں باتیں نہیں کرنی چاہیے، آپ کو اتنا ایموشنل نہیں ہونا چاہیے جتنی کہ میں ہو گئی تھی. آپ کو کوئی بھی ایسا فون نہ آئے، کوئی نمبر آئے، تو آپ کو ویریفیکیشن ضرور کسی اور طریقے سے کرنی چاہیے. کیونکہ میں اسی ایک اور چیز یہ بھی تھا نا، یاسمین خاکوانی تو ہمیشہ دینے والوں میں سے، انہوں نے آج تک کچھ مانگا نہیں. میں تو اسی لیے تو کیا کہ وہ تو دینے والوں میں سے ہے، وہ کیسے بس کچھ ہو گیا، میں نے مدد کرنی ہے اور ضرور کرنی ہے بغیر سوچے سمجھے. میں نے پورے پاکستان میں طوفان مچا دیا کہ ادھر کرو ادھر کرو، پیسے پہنچاؤ، اور نہیں پہنچائے تو نہیں کیا ہو جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذہ جی، یہ تقریباً 2-3 سال پہلے کی بات ہے کہ میری ایک فرینڈ ہے، اس نے مجھے میسج کیا کہ فلاں جگہ پہ فلاں شہر میں الہدا کی برانچ بن رہی ہے اور وہاں پر کسی نے ڈونیشن مانگی ہے، اور انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اس میں ڈونیشن جمع کروا دو. تو اس نے کہا کہ ماما یہ نمبر تو الہدا کا نہیں ہے، یہ تو وہ خاتون جو ہے وہ پرسنل اپنے اکاؤنٹ میں منگوا رہی ہیں، تو اس کو ویریفائی کریں، میں ایسے نہیں ڈالوں گا، پلیز کسی سے ویریفائی کر لیں. تو ان کو پتا تھا کہ میں الہدا آتی جاتی ہوں، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ نبیلہ آپ جائیں، اس کو ذرا پتا کریں اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے. تو میں نے باجی نورین کو میسج کیا، میں نے کہا باجی یہ اس طرح سے ہے. تو انہوں نے پھر اس کے اوپر ایکشن لیا. میں نے کہا دیکھیں یہ پتا کریں، لوگ پتا کر رہے ہیں. تو انہوں نے اس کے اوپر ایکشن لیا، پھر ان کو منع کیا کہ آپ اپنے پرسنل اکاؤنٹ پہ نہیں منگوا سکتے، بلکہ اس بات کو لے کر میں آپ سب سے کہوں گی رسید لیے بغیر الہدا کے نام پر کسی کو بھی ڈونیشن نہ دیں، چاہے میں ہی آپ سے مانگوں. میں ہمیشہ یہی کہوں گی کہ جائیں اکاؤنٹس آفس میں، وہاں جمع کرا دیں، رسید لے لیں. اور اگر کوئی کہے نہیں مجھے نہیں رسید چاہیے، تو بھی آپ اپنی طرف سے بنوا کے چاہے رکھ ہی لیں، کیونکہ بعض اوقات لوگ 1 سال بعد کہتے ہیں وہ رسید کی طرح اب چاہیے. تو یہ پکا کر لیں، جو لوکل سن رہے ہیں مجھے، جو اوورسیز سن رہے ہیں، کبھی بھی کسی پرائیویٹ اکاؤنٹ میں کوئی ڈونیشن نہ ڈالیں. الہدا کے پراپر اکاؤنٹس ہیں، ان کے ٹائٹلز ہیں، آپ نے جس چیز میں ڈالنا ہوتا ہے ویب سائٹ پہ تفصیل بھی موجود ہے. ویلفیئر کے پروجیکٹس میں ڈالنا ہے، بلڈنگ پروجیکٹس میں ڈالنا ہے، قربانی پروجیکٹ میں ڈالنا ہے، رمضان راشن میں وہ سارا الگ الگ وہیں جاتا ہے اور وہیں سے پراپر طریقے سے خرچ ہوتا ہے. لوگوں کے ہاتھوں میں نہ دیں. اگر آپ نے دیا تو آپ کا اپنا ذمہ، الہدا کو کوئی ذمہ نہیں. اللہ ہم سب پہ رحم کرے، اور اللہ ہم کے ہمارے دل میں آخرت کا خوف ڈالے کہ یہ اگر کسی بھی کو دھوکہ دے کے کچھ حاصل کیا تو کتنے دن چلے گا. جی استاد جی، ایک اور دین بات کے نام پہ دھوکہ.
سوری آپ بات کمپلیٹ کریں. نہیں آپ کریں. جی استاد جی ایک اور بات, ایک بچی یہاں پر اسلام آباد میں آئی اور اس نے حدیث کورس میں ایڈمیشن لیا یا تعلیم القرآن میں ایڈمیشن لیا, اور اس کے بعد اس نے لوگوں کے ساتھ جڑنا شروع کر دیا اور خود ہی ڈونیشن مانگنا شروع کر دی. اور اس کے بعد اس نے ایک ہماری تھیں جنہوں نے یہاں پہ میرا جینا میرا مننا پڑھایا, اور ان کو کہتی کہ ہمارے ایک جاننے والے بہت غریب ہیں اور ان کی تدفین کے لیے مجھے پیسے چاہیے. اگر وہ کراچی میں ہوتی ہیں تو انہوں نے کہا جی میں اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں اور اسلام آباد میں ہے, آپ کہیں تو میں آپ کو اس کی ویڈیو دکھا دوں گی. انہوں نے پیسے بھی دے دیے, فٹافٹ پیسے بھی دے دیے ان کو نا کہ ہائی غریب ہیں تو ان کی تدفین ہو جائے گی, اور تقریباً ہمیں ان کو کوئی 60,000 50,000 چاہیے تھے, اور ساتھ کہا کہ بھی ہمارے پاس 20,000 ہو گئے باقی رہ گئے ہیں. اس پہ انہوں نے مجھے کال کیا کہ جی فٹافٹ آپ مجھے کروا دیں. سارا طارق باجی نے مجھے فون کیا, میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اس کا پتہ کر رہا ہوں. میں نے پتہ کیا تو اس کو میں بار بار کال کرتی رہی کہ بیٹا میں آپ کو پیسے دے دیتی ہوں لیکن مجھے آپ نے وہ بتائیں کہ کہاں پہ میں نے یہ سارا کچھ دیکھنا کیا کرنا ہے. استاد جی اس کے بعد وہ خاتون غائب, وہ بچی غائب ہو گئی. دیکھیے ایک اور چیز یہ ہے, پیسے میں اس سے پھر بھی پیچھے پڑ گئے. استاد جی پیسے میں نے اس سے نکلوا لیے کہ جی جو آپ نے پیسے دیے ہیں میں آپ کے اوپر کیس کروں گی اپنے کیا کہتے ہیں ڈپارٹمنٹ کی طرف سے, آپ نے دھوکہ دیا ہے, اور آپ نے جو صرف پکچر استاد جی بھیجی اس پکچر سے مجھے ریکگنائز ہوا کہ یہ غریب نہیں ہے. اکثر لوگ مجھے پتہ نہیں کہاں سے نمبر لے لیتے ہیں اور ویڈیوز اس میں ہوتی ہیں, یہ ہماری اماں جو ہے یہ ہاسپٹل میں ہیں اور ان کو دوائی چاہیے اور ڈاکٹر اتنے لاکھ روپے مانگ رہے ہیں تو آپ پلیز فوراً اس کا کوئی انتظام کریں. تو میں ان سے ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں ہم نے الہدا میں ایک شعبہ بنایا ہوا ہے, ویلفیئر کا شعبہ ہے, آپ اپنی اپلیکیشن وہاں دیں اور پھر وہاں جب اپلیکیشن آتی ہے تو وہ ویریفائی کرتے ہیں, جینون ہوتا ہے تو الحمدللہ مدد بھی کرتے ہیں. لیکن میں ڈائریکٹ کچھ نہیں دیتی, اگر مجھے اس کے لیے بھی کچھ دینا ہے نا تو میں الہدا میں جمع کراتی ہوں اس نیت سے کہ چلیں وہ اس کی مدد, جو ایک بہت ہی محتاج غریب آ گیا تو الہدا کرے گا تو میرا بھی کہیں حصہ پڑ جائے گا. لیکن ڈائریکٹ میں نہیں دیتی, میں ہمیشہ کہتی ہوں جاؤ وہاں اپنی اپلیکیشن دو, الا یہ کہ جیسے کوئی بہت ہی یعنی جان پہچان کی کوئی چیز ہے اور آپ سامنے کوئی دیکھ رہے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے. اچھا اب کیا ہوتا ہے, وہ جب میں کرتی ہوں تو وہ کسی اور نمبر سے پھر کوئی اور ویڈیو پتہ نہیں کہاں سے لے کے کوئی اور بھیج دیتے ہیں. پچھلے دنوں تو ایک یہ سلسلہ ہی چل پڑا. پھر کیا ہوا کہ جب میں نے کہا یعنی بار بار میں نے ایک ہی بات کرتی ہوں, آپ الہدا میں رابطہ کریں, یہ ان کا نمبر ہے, وہ آپ کو کریں گے آپ کی مدد. اچھا پھر کرتے ہیں نہیں وہ مدد نہیں کر رہے, پھر کوئی ڈاکٹر بن کے وہ میسج کرتا ہے, کال کر دیتا ہے واٹس ایپ پہ, میں فلاں ڈاکٹر بول رہا ہوں میری کال اٹھائیں. وہ میں جب اٹھاتی نہیں ان نون نمبر اوپر بار بار آتا ہے میں ڈاکٹر فلاں ہوں, میں نے کہا تم ڈاکٹر ہو تو ڈاکٹر ہو, میں تو باؤنڈ نہیں ہوں تمہاری کال سننے کی, نہ ہی یعنی کہ میرا کوئی کام ہے تم سے. تو بہرحال ایسی چیزوں سے ہوشیار رہنا چاہیے. ہم خواتین نرم دل کی ہوتی ہیں, اللہ کا شکر ہے نرم دل کے ہیں, لیکن دھوکہ نہ کھائیں کسی سے, اس سے ہوشیار رہیں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آپ کو لوگوں کی پہچان دے, ایسا نہ ہو کہ اس میں کوئی غریب مارا جائے, پھر جو اصل ضرورت مند ہے اس کی ضرورت نہ رہ جائے. ٹھیک ہے, تو آپ اپنے واٹس ایپ پر ڈبل اوتھینٹیکیشن ڈالیں. ٹھیک, ان کو دیجیے. جیسے آپ نے کہا کہ لوگوں کو ڈیزیز ہوتی ہے اور ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور غلط سرجری کی وجہ سے ہو جاتی ہے, تو ہی از این امیرکن ڈاکٹر, ہی سیڈ کہ جن لوگوں کو کینسر تھا اور ان کی ڈیتھ ہوئی they didn't actually die because of cancer. وہ یا تو لیور فیلئر کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی, یا ہارٹ فیلئر کی وجہ سے, یا لنگس فیلئر کی وجہ سے, جسٹ بیکاز دے پرفارم کیموتھراپی, اور جس کی وجہ سے ان کا لیور لنگس سب کوکڈ ہو چکے تھے. تو آئی فیل کہ اگر آپ کو کوئی ڈیزیز ہوتی ہے تو آپ اس کے بارے میں ریسرچ کریں, اور پھر جب آپ کو ڈفرینٹ ڈاکٹر سے آپ اوپینین لے لیں تو اس کے بعد آپ استخارہ کریں. آئی فیل لائک اللہ تعالیٰ سے بہتر مشورہ آپ کو کوئی بھی نہیں دے سکتا. اور پھر سلامتی کی دعائیں بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ اس علاج میں بھی سلامتی رکھ دے میرے لیے, کہ واقعی علاج ہو, نہ کہ ایک اور بیماری پڑ جائے. کوئی اور طرح نہیں تو جی آپ بھی بات کر لیں, کیونکہ اب میرے پاس 4 منٹ ہے, میں اگلی دعا تو پڑھانے سے رہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. استاذہ میں مرگا سے آئی ہوں. کہاں سے؟ مرگا, راولپنڈی. اچھا ٹھیک ہے.
میرا اور آپ کا جو سلسلہ ساتھ ہے وہ تقریباً 1996 سے ہے. آڈیو کے ساتھ میرا آپ کے ساتھ تعلق رہا. اور ایک دفعہ میں مورگا گئی بھی تھی, وہاں پر کوئی فیکٹری ہے پتہ نہیں, یا کوئی چیز ہے میم ARL ہے, ARL ہے, ریفائنری ہے جی, وہیں پر میں گئی تھی. جی میرا آپ سے جو تعلق ہے وہ آڈیو کے ساتھ تھا. آج میرا یقین کا سفر جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا. اچھا الحمدللہ. اور دعا بہت اچھی سمجھ آئی. پہلے اس کو کسی اور طرح سے پڑھتے تھے, لیکن اب سمجھا ہے جب تو اس کو انشاءاللہ کسی اور طریقے سے پڑھیں گے. جہاں خوف محسوس ہو, ٹھیک ہے نا, جہاں بے بسی محسوس ہو, سلامتی مانگے اللہ سے, ضرور اپنے لیے بھی, سب کے لیے, ملک کے لیے بھی, دوستوں کے لیے, رشتہ داروں کے لیے, سب کے اللہ سلامت رکھے. استاذہ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے وہاں پہ صبغۃ القرآن اکیڈمی کے نام سے. وہاں پہ اب ہمارے پاس ماشاءاللہ 23 اسٹوڈنٹس ہیں, اور آپ کا جو ہے 2005 کا سلسلہ جو ہے صوت القرآن کا وہ شروع کروایا گیا الحمدللہ. ٹیچرز ہیں اور ہمارے پاس بچے بھی ہیں ماشاءاللہ, بچیاں ہیں خصوصاً تعلیم کے لیے. تو بہت اچھا ایک سلسلہ چل نکلا ہے. 35 ایئر کے بعد وہاں پر کوئی ایسا جو ہے نا بنایا گیا ادارہ جہاں پہ یہ کام ہو رہا ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر والی صحت والی زندگی عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ. السلام علیکم. کسی اور کو تو نہیں بات کرنی, چلے آپ. ہاں فرا کو دیجیے ذرا, فرا کو مائک دیجیے ذرا. استاذہ جی میں تھوڑا سا بس السلام کے حوالے سے اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ابھی پیچھے جب جس جنگ لگی ہوئی تھی اور سیٹرڈے تھا اور ایئر بیسس پہ حملہ ہوا تھا اس وقت, تو میں نے آپ کو میسج کیا, مجھے پتا آپ نے بتایا ہاسٹل کلوز ہو رہا ہے اور اب کوئی پتہ نہیں آگے کہ بات کس طرف کو جائے گی, ظاہر ہے انسرٹنٹی تھی. تو آپ نے کہا کہ اگر آپ نے آنا ہے تو آپ آج ہی آ جائیں. تو میں نے اس وقت بھی یہی سوچا, میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں دوپہر تک نکلتی ہوں, پھر اللہ خیر کرے گا شام تک پہنچ جاؤں گی. تو پھر استاذہ نے کہا کہ آپ ایسا کریں آپ ابھی نکل آئیں. تو میں 9:30 یہ میسج آیا, میں 10 بجے گاڑی میں تھی لاہور سے. تو راستے میں موٹر وے پہ درخت کٹ رہے تھے, وہ لوگ کاٹ رہے تھے اور جنگ کی تیاری ہو رہی تھی, باقاعدہ موٹر وے کو رن وے بنایا جا رہا تھا اور جہازوں کے لیے وہ نیچے وہ پینٹس وہ جو ہیں وہ ڈالے جا رہے تھے اور سارا کچھ. تو راستے میں نے میرا بیٹا پہلے سے ادھر اسلام آباد میں ہی تھا, تو میں نے اس کو صرف میسج کیا کہ میں آ رہی ہوں. تو تھوڑی دیر بعد جب اس نے میسج دیکھا تو اس کا صرف اتنا اس نے کہا کہ ماما ابھی تو آج کل میرا خیال ہے گاؤں زیادہ سیف تھا آج. تو میں نے کہا آج ساری جگہیں ایک جیسی ہیں. تو اس نے کہا ہاں یہ بھی ٹھیک ہے. تو پھر اللہ نے پہنچا بھی دیا اور شام تک جو ہے وہ سیز فائر بھی ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے عزت بھی دے دی. اور یہ اللہ تعالیٰ پر اگر تھوڑا توکل ہی کرے تو بھی وہ زیادہ سے زیادہ آپ کو نوازتا ہے. اور ہم لوگ کئی دفعہ وہم زیادہ کرتے ہیں, ڈر زیادہ جاتے ہیں. وہ جو ہے نا اللہ کی خاطر سب کچھ لٹا دینے کا جذبہ کہ اب جو کچھ بھی ہے اللہ کے حوالے, اور چلو اپنے کام پہ چلو. استاذہ میں بڑی گزارش کروں گی سارے ساتھیوں سے, کتنا ہال بھرا ہوا ہے نا, دوسرے شہروں سے بھی لوگ آئے ہیں, آن لائن بھی سن رہے ہیں. آج سب اپنے واٹس ایپ کی 2 وے جو ویریفیکیشن ہے اس کو آن کریں. اور وہ ہم سمجھتے ہیں کوئی بڑی جن ہے, بھوت ہے, کوئی ایسی چیز ہے, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. آپ کا واٹس ایپ ہے, اس کی سیٹنگ پہ جائیے, سیٹنگ میں اکاؤنٹس کھولیے, اکاؤنٹس پہ وہ 2 وے ویریفیکیشن لکھا ہے اس کو کلک کیجئے. وہ آپ سے 6 ڈیجٹ نمبر مانگے گا, پہلے وہ 6 ڈیجٹ نمبر کہیں لکھیے, یہ نہ سوچیں اچھا بعد میں لکھ لوں گی, کیونکہ اگر آپ بھول گئے تو آپ کا واٹس ایپ نہیں کھلے گا. ڈائری میں محفوظ کیجئے, اس کے بعد اس کو کلک کر کے 6 نمبر ڈالیے, ڈن کیجئے. انشاءاللہ آپ کا اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہے. اصل تو ایک قلب و توکل کی بات ہے نا استاذہ, کہ دعا بھی مانگیں اور اس سے کچھ ہم اسباب بھی اختیار کریں. ایک تو یہ بات ہے, یہ وعدہ کریں گے سب کریں گے, کیونکہ استاذہ دیکھیں ہم صرف اپنی جان کو مشکل میں نہیں ڈال رہے, ہم اپنے سارے ساتھیوں کو مشکل میں ڈال رہے ہیں. جی بالکل, سب کی سلامتی خطرے میں ہے نا, کیونکہ وہ نمبر ہیک ہوتا ہے تو سب کے یہ اسی طرح ہو رہا ہے نا, ایک سے دوسرا, دوسرے سے تیسرا. دوسری بات یہ ہے کہ ہم ماشاءاللہ قرآن پڑھے ہوئے لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھ عقل دی ہے, تو ہمیں اس کا استعمال دنیاوی میٹرز میں بھی کرنا ہے نا انشاءاللہ.
تو اس ہمیں نا جب بھی آپ سے جب بھی کوئی کہے کہ آپ کا پارسل آیا ہے آپ اپنا کوڈ بتائیے، کوڈ آپ نے کوئی نہیں بتانا. کوئی میں استاذہ 4 دن پہلے اپنی آنے سے پہلے جس دن 1 دن پہلے میری بہن سے کال پہ بات کری تھی، قسمت اس کی اچھی تھی، تو کال پہ یہی لاہور بات کر رہی تھی، تو کال کے بیچ میں اس نے کہا ذرا رکو مجھے بات کرنے دو. اس کو کسی کی کال آئی اور وہ نمبر اس نے کہا وہ فلانا آپ کا میزان کا یہ مسئلہ ہے کہ پتہ نہیں کس بینک کا، تو میں کوڈ بھیج رہا ہوں، آپ کا واٹس ایپ بند ہو جائے گا. اچھا وہ اس کے ساتھ لگ گئی. اب میں اس کو کہہ رہی ہوں کہ باجی ذرا رکے میری بات سنیں. کہہ رہی چپ کرو تو مجھے بات کرنے دو. میں نے کہا آپ نے بات نہیں کرنی تو گالتے سن ہی نہیں رہی میری بات اور لگی ہوئی اس کے. میں نے کہا میں نے آپ کو بات نہیں کرنے دینی، آپ اس کا فون بند کریں. بڑی مشکل سے میں نے فون بند کرایا. تو پھر ان کو میں نے بتایا تو کہنے لگی اب کیا کروں. میں نے دوسری بات جو میں کرنے جا رہی ہوں، میں سب سے ریکویسٹ کروں گی اپنے سب ساتھیوں کی 2 وے ویریفیکیشن آن کروائیں. میں نے فون پہ ان کو بتایا، میں نے کہا اچھا یہاں جائیں یہاں جائیں یہاں جائیں یہ کریں، اینڈ اٹ واز آن. 3 منٹ نہیں لگتے. تو دیکھیں ہمیں دوسروں کا بھی احساس کرنا ہے نا، خیر خواہی تو یہ ہے نا. اور کسی کو پیسے نہ بھیجیے. اگر کوئی پیسے ایون آپ کے ہسبینڈ بچے بھائی کسی کا آ رہا ہے نا، اس کو کہ مجھے ساؤنڈ فائل بھیجو مجھے کال کرو یا ساؤنڈ فائل بھیجو، وہی پتہ چل جائے گا کیا حالات ہے. بس اب آگے دور آنے والا ہے کہ آپ کی آواز اگر وہ لے کے اے آئی کے ذریعے ساؤنڈ فائل بھی بھیجیں تو یہ فرق کو دیجیے آگے. جی آپ بات کرنا چاہتے، مائک کھولیے. استاذہ جی میں نے اللہ تعالیٰ کے نام السلام کے بارے میں اپنا ایک ایکسپیرینس شیئر کرنا تھا. 2015 کی بات ہے، میں 9 سال کی تھی، تو مجھے نا چکن پاکس ہو گئے تھے اور وہ مطلب کسی صورت نہیں جا رہے تھے اور بہت زیادہ جلن وغیرہ. تو میری مما نے مجھے بولا کہ یا مالکو یا قدوسو یا سلام پڑھو، اور وہ بیری کے کچھ پتے تھے تو وہ ان کو پھیرتے تھے نا تاکہ مسئلہ نہ. تو میں یہ پڑھتی رہی اور اس کے بعد ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی مطلب جیسے ہیئر ڈرائر ٹائپ سی چیز ہے اور اس نے نا میرے سارے چکن پاکس کے دانے جو ہے وہ کھینچ لیے. اور اگلے دن میں جب اٹھی تو میرے دانے بالکل ختم ہو چکے تھے. تو میں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ یا سلاموں کا یہ نام پڑھنے کی وجہ سے میری یہ بیماری ختم بھی کرتے ہیں. یا سلاموں کا سنا ہوگا کبھی. جی آگے یہ فرق ہوتی تھی. تعریف اور تنقید کے حوالے سے بات ہو رہی تھی نا کہ ایک ہی جیسا معاملہ رہے انسان کے ساتھ، تو بچوں کی تربیت میں بھی بات شامل رکھنی چاہیے. ہم ان چھوٹا سا کام کرتے ہیں، ہم بہت زیادہ تعریفیں کرنا شروع کر دیتے ہیں اور تنقید کی عادت نہیں رہتی ان کو. اوکے جزاکم اللہ خیرن. تھوڑا سا ٹائم اوپر ہونے پر معذرت خواہ، لیکن کام کی باتیں تھی، شاید بہت بڑا ٹائم آپ کا بچ جائے اور مال بھی بچ جائے اور پریشانی سے بھی بچ جائے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.